نماز کے فرائض ہے آج کا ہمارا سبق۔ نماز کے فرائض 13 ہے۔ کچھ نماز سے پہلے ہے جس کو شرائط کہتے ہیں، اور کچھ نماز کے اندر ہے ان کو ارکان کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ شرط و شے یعنی کسی چیز کی جو شرط ہوتی ہے نا وہ پہلے ہوتی ہے اور پھر وہ چیز ہوتی ہے۔ تو کچھ شرائط ہے جو نماز سے پہلے ہے، ان کو کرنا پڑتا ہے، نماز میں انٹری کے لیے وہ ضروری ہے، اور کچھ نماز کے اندر ہے۔ جو شرائط ہے ان میں جو سب سے پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ دوسرا جسم کا پاک ہونا۔ تیسرا لباس کا پاک ہونا۔ یہ ان تین کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے، جگہ، لباس اور انسان کا جسم۔ جگہ بھی پاک ہو، نجاست کوئی لگی ہوئی نہ ہو، اور کپڑے بھی پاک ہو، نجاست غلیظہ خفیفہ اس پر کوئی لگا ہوا نہ ہو، اور جسم بھی پاک ہو، یعنی طہارت اکبر کی ضرورت بھی نہ ہو اور طہارت اصغر کی ضرورت بھی نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بندے نے غسل بھی کیا ہوا ہو اور وضو بھی کیا ہوا ہو، یعنی جسم بھی پاک ہو اور وہ وضو کے لیے جو آپ کے چار وہ ہے وہ بھی کیے ہوئے ہو، تو ان کا یہ جو ہے نا پاکی کے ساتھ ان کا ہے تعلق۔ اچھا، یہ جو نجاستیں ہیں نا، نجاستوں میں کچھ نجاست غلیظہ ہے، کچھ خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ تھوڑی سی بھی ہو تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن نجاست خفیفہ میں تھوڑی جو ہے نا نجاست سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے، اس کے ایک قطرے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو جانوروں جو ہے نا پرندوں کا بیٹ ہے، اس کا بھی تھوڑے سے اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کم از کم اس کا یہ جو درہم کی مقدار بتاتے ہیں وہ، بہرحال یہ والی جو جگہ ہے اتنی کم از کم اس پہ نجاست لگی ہوئی ہو تو تب جا کے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اس سے پہلے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک ہے پاکی ناپاکی، اور دوسری چیز ہے نظافت۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسی گندگی نہ لگی ہوئی ہو کہ جس گندگی کی وجہ سے شریعت کی نظر میں وہ چیز یا جسم یا کپڑا ناپاک تصور ہو۔ اب مثلاً اگر ادھر رنگ کا ڈبہ ڈال دیا جائے تو رنگ کے ڈبے سے یہ جانماز ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ادھر کوئی اور چیز مطلب ڈال دی جائے، مثلا ناک صاف کیا جائے تو ناک صاف کرنے سے یہ جانماز ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جو نا نظافت اور چیز ہے اور طہارت، نظافت شرط ہے نماز کے لیے، لیکن طہارت شرط ہے ان تین چیزوں کی، لیکن نظافت اس کا حسن ہے کہ آپ کا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے آپ زینت کو پکڑو۔ زینت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی الماری میں جو سب سے بہترین کپڑے ہیں نا وہ اتار دو، وہ والے کپڑے اتارو کہ جو کپڑے آپ کسی فنکشن میں پہننے کے لیے جاتے ہیں۔ فنکشن میں جانے کے لیے جو پہنتے ہیں وہ کپڑے، خذوا زینتکم کا یہی مطلب ہے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ نہیں ہے کہ جو وہ بندہ کہتا ہے چلو یار مسجد ہی تو جانا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے، تو یہ نظافت ہے، نماز ہو جائے گی
نماز ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن ایک ہے نماز کا ہونا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بندے سے اس عمل کی بنیاد پر خوش ہو جانا۔ دیکھو نا، کسی بھی فیکٹری میں دو قسم کے ملازم ہوتے ہیں، یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں دو قسم کے ملازم ہوتے ہیں، دفتر ایک بھی آتا ہے دوسرا بھی آتا ہے، کام ایک بھی 8 گھنٹے کرتا ہے دوسرا بھی، لیکن ایک بندہ کام کرتا ہے سلیقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ساتھ وہ باادب بھی ہے، با احترام بھی جانتا ہے، ویلیوز بھی جانتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتا ہے، لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ دوسرا بندہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے وہ بھی کام کرتا ہے، جو جتنا وہ کرتا ہے اتنا یہ بھی کرتا ہے، لیکن سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ادب اور احترام، بات کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، تو تنخواہ دونوں کو ملے گی، لیکن نا جب انعام کی باری آئے گی نا، انعام پہلے والے کو ملے گا، دوسرے والے کو انعام نہیں ملے گا، اور جو خوشی ہوگی نا وہ پہلے والے سے ہے، دوسرے والے سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے طہارت میں۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت، گویا کہ نماز کا وقت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت ہی پڑھنی ہے، عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کو مقررہ وقت پر ہر بندے کے ذمہ فرض کی۔ وقت کا ہونا نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لے، عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لے۔ اچھا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ چلو ظہر کی نماز قضا ہو گئی، جا کے عصر میں پڑھ لے، مغرب کی نماز میں دیری ہو گئی اور قضا ہو گئی تو جا کے عشاء میں جا کے پڑھ لے، لیکن پتہ نہیں یہ کون سا جو ہے نا وہ ہے نیا ایک کنسیپٹ ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ عصر کی نماز کو ابھی کس میں پڑھ لو، ابھی ٹائم آیا ہی نہیں ہے، وہ ٹائم آیا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں بھائی ظہر کے ٹائم میں عصر بھی پڑھ لو، مغرب کے ٹائم میں عشاء بھی پڑھ لو، ایسے تو کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جمع بین الصلاتین کا ہے۔ ایک تو عذر میں ہے، یعنی عذر ہے، بارش اتنی زیادہ ہے، لیکن نا یہ عذر بھی نا مطلب ہے عسکری 14 میں تو کم از کم قابل قبول نہیں ہے۔ ادھر اگر بہت زیادہ بارش ہو تو کیا ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، یعنی گاڑی ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے، جہاں جناب وہ بجلی کا لائٹ کا انتظام نہ ہو، جب زیادہ بادل ہو، تیز بارش ہو تو بندے کے لیے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہے کہ بھئی مسجد میں ایک بندہ اعلان کرے کہ صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب ہے خاص حالات ہے، لیکن ہم نے ان خاص حالات کو بس وہ ابھی اگر میں نے اسلام آباد بھی جانا ہے وہ جی بس ٹھیک ہے، وہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر کیوں کدھر جانا ہے، جی اسلام آباد جانا ہے۔ بھائی شریعت نے جس حد تک انسان کے لیے آسانیاں دینی تھی شریعت نے دے دی ہے، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں اگر مطلب ہے آپ کو ٹائم کی کمی ہے یا ٹائم کا وہ ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جمع بین الصلاتین کی، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سفر پہ جا رہے تو آپ ظہر کو اینڈ پہ لے جائے، آخری 5 منٹ آپ اترے، آخری 5 منٹ میں ظہر پڑھ لے، اور جیسے ہی آپ کی ظہر ختم ہو
ایک آدھ منٹ کا انتظار کر لے، آپ کے عصر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک تصور ہے نا ذہن میں، ایک سوال اٹھتا ہے، بھائی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی بات ہے، مغرب اور عشاء کے جمع کرنے کی بات ہے، یہ باقی نمازوں کو جمع کرنے کی بات کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے وقت میں، بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں نماز نہ ہوتی ہو، اس لیے اس کو اینڈ پہ لے آؤ۔ اس کو اگر ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں پڑھنے کی گنجائش ہوتی شریعت میں، تو پھر یہ فجر کی نماز کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی عشاء کے ساتھ پڑھ لے بندہ، یا پھر جو ہے نا وہ عشاء کو فجر کے ساتھ پڑھ لینا، لیکن وہاں بیچ میں فاصل ہے، اس لیے چونکہ ان دو نمازوں میں۔ اچھا پھر ظہر کو آپ مغرب کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یا عصر کو عشاء کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دیکھو یہاں دو نمازیں، صرف دو نمازیں، ظہر اور عصر، کیونکہ دونوں کا ٹائم یہ ختم ہوتا ہے، یہ داخل ہوتا ہے، مغرب عشاء یہ ختم ہوتا ہے، یہ داخل۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتاً جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے۔ یہ نماز اپنے وقت میں، وہ نماز اپنے وقت میں ہے، لیکن شکل اور صورت اس کی ایسی بنی کہ جیسے ایک وقت میں پڑھی گئی ہے، تو جمع سوری۔ ہاں جہاں ہے اجازت، عرفہ میں ہے، صاف ستھرے الفاظ میں ہے، عرفہ میں ہے، مزدلفہ میں ہے، اور وہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اگر وہاں کوئی بندہ الگ الگ کر کے نماز پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے، یعنی اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے ظہر کو اپنے ٹائم میں پڑھنا ہے اور عصر کو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یا مزدلفہ میں کہتا ہے کہ میں نے ہر اپنے اپنے ٹائم میں نماز پڑھنا ہے، تو اس کی نماز نہیں، کیونکہ وہاں شریعت کا حکم ہوا ہے۔ تو وقت کا ہونا۔ اگلا ہے ستر عورت۔ ستر عورت، یہ جو عورت ہے نا، عورت لفظ، یہ اصل میں یہ عربی کا ایک لفظ ہے نا، لفظ عار۔ یہ عورت اور عار کا روٹ ایک ہی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے دکھانے سے بندے کو شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں۔ تو یہ ستر عورت، بہرحال بات ستر عورت، عورت کو یعنی جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے۔ اچھا وہ کتنا ہے؟ ناپ سے لے کر، مردوں کے لیے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک، ناپ سے لے کر گھٹنوں تک۔ اگر کسی بندے نے نماز میں ناپ سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ کو چھپا لیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، فرض اس کا پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ یا جو ہے نا کوئی بندہ ہاف جو ہے نا بازو بنیان پہن کر آتا ہے تو ان کو ڈانٹا نہ کرے، ان کو غصہ نہ کیا کرے، ہاں پیار محبت میں سمجھا دیا کرے کہ چونکہ مسجد میں آتے ہیں تو بیٹا پراپر اس میں آیا کرے، تھوڑے سے اچھے لباس میں آیا کرے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لیکن نماز ہو جائے گی۔ ہاں جس کی اس جگہ میں، یہ جہاں بتائیے، اگر اس جگہ میں 1 درہم کے برابر کی جگہ نظر آئی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے، تو وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو یعنی ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ ان کی شرٹ جو ہے نا وہ پینٹ کے اندر ہو، یا شرٹ اتنی نیچے ہو، بڑی ہو کہ اگر یہ سجدے میں جائے بھی تو، یعنی اگر پینٹ تھوڑی سی اٹھے بھی تو وہ شرٹ اس جگہ کو کیا کر لے، کور کر لے۔ تو ناپ سے لے کر گھٹنے تک، اور خواتین کا پورے جسم کو ڈھانکنا نماز میں سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں، قدم، پاؤں نہیں قدم، بس۔ اس کے علاوہ اگر خاتون کے سر کا ایک بال بھی نظر آتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر اگر دوپٹہ اس کا
باریک ہے، کیونکہ لباس ستر عورت، اس میں لباس کی بات آتی ہے کہ آپ کا لباس مطلب ہے کھلا ڈھلا ہونا چاہیے، آپ کا لباس موٹا ہونا چاہیے. کبھی ایسے ہوتا ہے لباس ہوتا ہے لیکن اتنا پتلا اتنا باریک کہ وہ اندر سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو لباس جو ہے نا، اور لباس اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ بندے کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئے. تو یہ تین لباس کے جو اوصاف ہے، اس طرح کا لباس بندے کا ہونا چاہیے. تو ستر عورت خواتین کے لیے جو ہے نا وہ ستر عورت یہ ہے کہ ان کا پورا جسم، المرأۃ کلھا عورہ، عورت ساری کی ساری کیا ہے؟ المرأہ خاتون، کلھا عورہ، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عورت ہے، یعنی چھپائے جانے کی چیز ہے. ہم یہ جب اردو میں کہتے ہیں نا لفظ مستورات، تو یہ بھی ستر ہے. دیکھو مستورات ہے نا، ستر سے ہی ہے یہ مستورات، اور یہ جو ہے نا ستر سے ہے، باب مفعول، اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول اس کے معنی ہوتے ہیں مستور، یعنی چھپائی گئی چیز. مستورات چھپائی ہوئی، جن کو چھپایا جاتا ہے. تو ستر عورت. اگلی چیز ہے، اگلا استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اچھا، استقبال قبلہ حضر میں استقبال قبلہ ضروری ہے، اور فرض کے لیے بھی استقبال قبلہ ضروری ہے. لیکن سفر میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے نا، تو نفل کے لیے اس کو استقبال قبلے کی ضرورت نہیں ہے. اور سفر میں نفل میں اس کو قیام کی بھی ضرورت نہیں ہے. قیام آگے ایک مطلب ہے رکن ہے، قیام کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثلا اب گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے، آپ نہیں چلا رہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جدھر بھی لاہور جا رہے ہیں یا پشاور جا رہے ہیں، رخ آپ کا مشرق کو ہے، آپ اللہ اکبر بس کھڑے ہو جائے، آپ نفل پڑھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب سفر پہ جاتے تھے، اونٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے ہم نوافل پڑھتے تھے. لیکن جب فرض نماز کا ٹائم آتا تو پھر اونٹ کو کھڑا کرتے، بٹھاتے، پھر کھڑے ہوتے اور نیچے جا کے نماز پڑھتے. اب ظاہری بات ہے سفر میں تو استقبال قبلہ ممکن ہی نہیں ہے. اب بندہ لاہور جا رہا ہے اور لاہور والی سائڈ پہ روڈ پہ قبلہ نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ یوں کر کے گاڑی چلائے اور رخ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا موڑ دے. ایسے تو نہیں ہوتا جب آپ جا رہے ہو. تو استقبال قبلہ. اچھا، قبلے سے 45 جو ہے نا ڈگری کا انحراف، اس کی گنجائش ہے اس کے لیے کہ جن کو قبلہ مطلب ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو حرم میں ہے ان کے لیے نہیں، لیکن ہمارے لیے 45 ڈگری تک کا، یعنی گویا اگر ایک بندہ ادھر کھڑا ہے، یہ سیدھ ہے، اب پتہ نہیں ادھر پراپر ہے بھی یا نہیں، تو اگر کوئی بندہ وہ کونے تک نا اپنا رخ کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں، کونے سے ادھر ظاہری بات ہے 45 ادھر اور 45، تو یہ پورا کتنا ہو جائے گا؟ 90 کا جو ہے نا وہ زاویہ بن جاتا ہے. جی 45 90 ہوتا ہے، 180 زیادہ ہو جائے گا. ہاں، آپ پیچھے کر رہے ہیں اس کو اور بھی. تو یہ 45 ڈگری تک اگر انحراف ہو تو اس کی شریعت نے دیکھو کتنی آسانیاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں دی ہے. ہاں 45 سے زیادہ ظاہری بات ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی ہے، کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے دین کو سمجھنے کی یا اس کی. تو یہ کتنے ہو گئے شرائط؟ 6. اگلا ہے نا، اگلے میں وہ ہے کوئی اس کو اندر ڈالتا ہے، کوئی باہر کرتا ہے. تکبیر تحریمہ، جو لوگ کہتے ہیں باہر ہے وہ کہتے ہیں شرائط ساتھ. اچھا، جو کہتے ہیں نا باہر ہے وہ کہتے ہیں چونکہ تحریم ہوا تکبیر. حدیث ہے نا کہ
کہ بھائی تحریمھا الصلاۃ تحریمھا التکبیر، یہ جو نماز ہے اس میں جو مطلب ہے حرام کرنے والی چیز ہے نا باقی چیزوں کو حلال کو، وہ کون ہے؟ تکبیر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تکبیر باہر ہے، جیسے بندہ تکبیر کہتا ہے تو وہ باقی ساری چیزیں جو حلال تھی اب وہ کیا ہو گئی؟ حرام۔ یہ کہتا ہے یہ باہر ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ اندر ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے سٹارٹ ہی کدھر سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے، اللہ اکبر سے نماز، تو یہ اس کے اندر ہے۔ بہرحال جو کہتے ہیں اندر تو وہ ادھر ساتھ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں باہر وہ ادھر ساتھ کرتے ہیں، تو یہ 7 ہے اور وہ 6 ہے، یا یہ 6 ہے اور وہ 7 ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، امام، مقتدی، اکیلے نماز پڑھنے والے، فرض نماز پڑھنے والا، سنت پڑھنے والا، واجب پڑھنے والا، جو بھی پڑھتا ہے اللہ اکبر جب تک نہیں کہے گا نماز میں انٹری نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بندہ ادھر سے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتے یوں کر کے یوں کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی اللہ اکبر تو کہو نا، وہ ہاتھ بے شک نہ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں ہاتھ اٹھانے کا اہتمام ہے، اللہ اکبر کا ہمارے جو نا مسلمان کا، خصوصاً یہ ہندوستان پاکستان کے مسلمان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، ادھر فرائض کسی کو نہیں پتہ، اور نوافل کے بارے میں ہر بندے کو نا اتنے اہتمام سے پتہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوافل سے مطلب ہے بندے کو غافل ہونا چاہیے، نوافل کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نوافل سے پہلے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ فرض اگر نہ ہو، یہ نوافل تو اس لیے کرتے ہیں اگر فرض میں کوئی کمی کوتاہی ہو نا، تاکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تکبیر تحریمہ کے لیے تو اللہ اکبر ہے، باقیوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ مطلب باقی اگر نہ بھی ہو تو نماز پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ میں سمجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہاں، ایک ہے تکبیر تحریمہ، دوسرے کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام کرنے والی تکبیر، اور تکبیرات انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے والی تکبیر۔ تو جو تکبیرات انتقال ہے وہ فرض نہیں ہے، مسنون ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گھٹنے شامل ہے، گھٹنے شامل ہے، یہ جو ہے نا وہ اچھا یہ عام روٹین میں بھی یہ سطر ہے، یعنی عام روٹین میں بھی یہ سطر ہے۔ مرد کے لیے کسی کے سامنے اپنے گھٹنے کھولنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس دن بھی کسی نے پوچھا سطر کے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ البتہ گناہ ہوتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ گناہ جنا ہوتا ہے، اور اچھا خاصا گناہ کبیرہ ہے کسی کے سامنے اپنا پردہ کھولنا، سطر کھولنا۔ ان کے بارے میں یا میں نے بتا دیا کہ بھائی جو ہے نا وہ سطر عورت ہے کہ ٹائٹ بھی نہ ہو، پتلے بھی نہ ہو، ٹائٹ بھی نہ ہو، اور یعنی کھلے ڈلے ہو کپڑے، تاکہ جو ہے نا وہ تو بتا دیا۔ گھر میں محرم کے سامنے اگر آپ شارٹس وغیرہ پہنے ہوئے بھائی یا والدہ، محرم کے سامنے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی مطلب ہے گھر میں والدہ کے سامنے اور جو ہے نا خواتین کے سامنے تو ویسے بھی مطلب ہے بنیان میں بھی رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کے اندر والدہ کے سامنے بہنوں کی موجودگی میں مرد کو بنیان کے اندر بھی رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو جب وہ کمرے سے نکلے نا اپنے باہر ڈرائنگ روم میں یا باہر وہ کرے تو پورے پراپر ڈریس میں آئے، جو ہے نا وہ بنیان میں نہ آئے۔ اور جیسے کہ ہمارے ہاں عادت ہے بس وہ بنیان پہن لیے اور سارے گھر میں بندہ گھوم رہا ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہم یسر الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ایک تو مجھے اشارہ کیا بس کرو، پھر سوالات بھی پوچھ رہا ہے جی۔ لائٹ کے اندر نماز پڑھنا، اچھا جہاز میں نماز پڑھنے کا دیکھو، اگر جگہ مل جائے تو پڑھ لے، اگر نہیں ملتی ہے تو بعد میں جب آپ نیچے آئے بیٹھے بیٹھے وہاں پڑھ لے، وہی جو عادت ہے وہ کر لے۔
اور جب پھر نیچے آئے تو اس کی قضا کر لے.